پاکستان کی علمی تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جن کا اثر بہت گہرا اور دیرپا ہوتا ہے۔ تو چلیے آج بات کرتے ہیں ایک ایسی ہی شخصیت مفتی رفیع عثمانی کی اور سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی اور ان کا کام ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے۔ عالم ملت، رہبر شریعت، مصلح امت، یہ صرف بھاری بھرکم الفاظ نہیں ہیں، یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو مفتی رفیع عثمانی نے ساری زندگی نبھائیں، اور یہ لقب انہیں کسی اور نے نہیں بلکہ ان کے اپنے دور کے بڑے بڑے علماء نے دیا تھا، جو خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا مرتبہ کتنا بلند تھا۔ کسی بھی بڑی شخصیت کو سمجھنا ہو تو ان کی شروعات کو دیکھنا پڑتا ہے، تو مفتی صاحب کی کہانی کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں ان کے بچپن اور جوانی کے دنوں میں جانا ہوگا، جہاں ایک علمی گھرانے اور تاریخ کے ایک بہت بڑے واقعے نے ان کی شخصیت کی بنیاد رکھی۔ ذرا سوچئے، ایک ایسے گھر میں آنکھ کھولنا جہاں ہر طرف علم کا چرچا ہو، جہاں والد خود اپنے وقت کے ایک عظیم اسکالر مفتی محمد شفیع عثمانی ہوں۔ ایسے ماحول میں تو علم حاصل کرنا صرف پڑھائی نہیں رہتی بلکہ زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے، بالکل سانس لینے کی طرح۔ ان کی زندگی کی ٹائم لائن بر صغیر کی تاریخ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ 1936 میں دیوبند جیسے علمی گڑھ میں پیدا ہوئے، پھر صرف 11 سال کی عمر میں 1947 کی تقسیم دیکھی اور خاندان کے ساتھ پاکستان ہجرت کی۔ یہ تجربہ یقیناً ان کی سوچ پر بہت گہرا اثر چھوڑ گیا ہوگا۔ کراچی آنے کے بعد 1951 میں وہ اپنے والد کے قائم کردہ دارالعلوم کراچی کے سب سے پہلے طلباء میں شامل ہوئے اور 1960 تک اپنی تعلیم مکمل کی۔ یہ صرف ایک فرد کی تعلیم کا سفر نہیں تھا، یہ ایک نئی قوم کے بننے کا سفر بھی تھا۔ تو تعلیم تو مکمل ہو گئی، لیکن اصل کام تو اب شروع ہونا تھا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی پڑھنے، پڑھانے اور امت کی رہنمائی کے لیے وقف کر دی۔ آئیے ذرا ان کی علمی خدمات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دارالعلوم کراچی ان کی زندگی کا آپ کہہ لیں ایک مرکز تھا۔ یہ صرف ایک ادارہ نہیں تھا، یہ ان کے والد کا ایک خواب تھا جسے انہوں نے پروان چڑھایا۔ وہ اس کے پہلے طلبوں میں سے تھے اور پھر زندگی بھر اسی ادارے کی خدمت کرتے ہوئے اس کے صدر بنے اور اسے پاکستان کے سب سے بڑے علمی مراکز میں سے ایک بنا دیا۔ ادارے میں ان کا سفر بتدریج آگے بڑھا۔ 1971 تک وہ فتویٰ اور حدیث جیسے سب سے اہم شعبوں کے سربراہ بن چکے تھے، اور پھر 1986 میں انہوں نے پورے ادارے کی صدارت کی ذمہ داری سنبھالی اور اپنی وفات تک اس منصب پر رہتے ہوئے ادارے کو نئی بلندیوں پر پہنچایا۔ 27 یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ان کتابوں اور تحقیقی مقالوں کی تعداد ہے جو انہوں نے عربی اور اردو میں لکھی۔ ان تحریروں کے ذریعے انہوں نے دین کے پیچیدہ مسائل سے لے کر آج کے دور کے نئے چیلنجز تک ہر موضوع پر لوگوں کی رہنمائی کی۔ اچھا، تو ان کی علمی خدمات کا نچوڑ کیا تھا؟ سب سے اہم بات تھی اعتدال اور اتحاد۔ وہ اسلامی قانون اور حدیث کے تو ماہر تھے ہی، لیکن ان کی اصل پہچان یہ تھی کہ وہ مشکل سے مشکل مسئلے پر بھی ایک متوازن راستہ دکھاتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ مسلمانوں کے مختلف گروہوں کے درمیان فاصلے کم ہوں اور احترام کی فضا بنے۔ اچھا، ان کا کام صرف کتابوں اور کلاس رومز تک ہی نہیں رکا، انہوں نے قومی سطح پر بھی بہت اہم ذمہ داریاں نبھائیں اور ملک و قوم کی رہنمائی کی۔ مفتی اعظم پاکستان، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا، بلکہ یہ ملک بھر کے علماء کی طرف سے ان کے علم اور حکمت پر اعتماد کا سب سے بڑا اظہار تھا۔ اس لقب کا مطلب تھا کہ اب اسلامی قانون کے معاملات میں انہیں ملک کی سب سے بڑی اتھارٹی مانا جا رہا ہے۔ اور یہ فہرست دیکھیے، یہ بتاتی ہے کہ ان کا دائرہ کار کتنا وسیع تھا، سپریم کورٹ کے شریعت بینچ کے مشیر سے لے کر اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن تک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کے اعلیٰ ترین ادارے ان کی رائے اور علم پر بھروسہ کرتے تھے اور اہم قومی معاملات میں ان سے رہنمائی لیتے تھے۔ تو اب آتے ہیں اس سوال پر کہ وہ اپنے پیچھے کیا چھوڑ گئے، ان کا ورثہ کیا ہے اور انہیں کیوں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو ان کی خدمات کو اتنا پائیدار بناتی ہے کہ آنے والی نسلیں بھی انہیں یاد رکھیں گے۔ ان کا اصل ورثہ کیا ہے؟ آئیے اسے 3 اہم نکات میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، ان کے ورثے کو ہم 3 بڑے ستونوں پر کھڑا دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا، ان کی ادارہ جاتی قیادت، جس کے ذریعے انہوں نے دارالعلوم جیسے اداروں کو مضبوط کیا۔ دوسرا، ان کی علمی رہنمائی،
جس میں انہوں نے ہمیشہ اعتدال کا راستہ دکھایا، اور تیسرا اتحاد کے لیے ان کی کوششیں، جس کے ذریعے وہ ہمیشہ فاصلے مٹانے کی بات کرتے رہے۔ یہی 3 ستون ان کے اثر کی بنیاد ہیں۔ نومبر 2022 میں ان کی وفات کے ساتھ جیسے ایک پورا دور ختم ہو گیا۔ ان کے جنازے میں لاکھوں لوگوں کی شرکت اور ملک بھر کے رہنماؤں کا خراج تحسین، یہ سب اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھا کہ وہ لوگوں کے دلوں میں کس قدر بستے تھے۔ آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی زندگی کا سبق یہی ہے کہ علم، اعتدال اور اتحاد کی کوشش کسی بھی قوم کے لیے کتنی ضروری ہے۔ ان کی علمی اور عملی خدمات بلا شبہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری اسلامی دنیا میں ایک طویل عرصے تک یاد رکھی جائیں گی۔